اگر سکون کے متلاشی ہو اپنے نبی کے قریب آؤ، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آؤ، مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کو آباد کرو کہ دلوں کو سکون ملے گا، ہمیشہ باوضو رہو دلوں کو سکون ملے گا، استغفر اللہ کی کثرت کرتے رہو، توبہ کی کثرت کرتے رہو، دلوں کو سکون ملے گا۔ اور اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہوں، دیکھو اگر حضور کے قریب آ جاؤ گے نا، حضور کا دامن پکڑو گے تو دنیا میں بھی پرسکون رہو گے، قبر میں بھی پرسکون رہو گے، میدان محشر میں بھی پرسکون رہو گے۔ ان کا دامن ہی ایسی چیز۔ حضرت اجمل سلطان پوری نے بہت خوبصورت بات کہی تھی، آ گئی، اگر آ گئی تو حضور امداد کو پہنچتے، ہاں اس لئے کہ جو مصیبتیں آتی ہیں وہ ہمارے برے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تمہیں جو بھی مصیبت پڑتی ہے، جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے عمل کی وجہ سے۔ جب حضور سے قریب ہو ہی جائیں گے تو انشاءاللہ مصیبتیں نہیں آئیں گی، اور اگر آئی بھی تو پھر وہ مصیبتیں بھی رحمت ہوگی۔ میرے آقا کریم کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا کیا ہے کہ حضور ساری کائنات کو دیکھتے ہیں اور امت کی مصیبتوں کو دور بھی کرتے، مشکلات کو بھی دور کرتے۔ جب سب ساتھ چھوڑ دیتے تو آقا کام آتے۔ مجھے یہاں پر ایک بات یاد آتی ہے تاکہ آپ کا ہمارا ایمان پختہ ہو۔ دیکھو حضور علیہ السلام سے اگر دل لگاؤ گے، پہلی بات تو دل لگانے کا طریقہ کیا ہے یہ بتا دو، کیونکہ ہم لوگ بار بار عشق رسول کی بات کرتے ہیں، لوگ پریشان ہی رہتے ہیں عشق رسول ملے گا کیسے۔ پہلی چیز درود شریف کی کثرت کریں، باوضو رہیں درود شریف کثرت سے پڑھیں، عشق رسول پیدا ہوگا۔ نعتیں سنیں، عشق رسول پیدا ہوگا۔ قرآن کی تلاوت کریں، عشق رسول پیدا ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھیں، عشق رسول پیدا ہوگا۔ اور لیکن عشق زبانی دعوے والا نہ ہو، عشق وہ ہو اچھا یہ بھی حضور کی سنتوں پر عمل کرے، عشق رسول پیدا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ سنتوں پہ عمل کا مطلب کیا ہوا؟ سنتوں پہ عمل کا مطلب کیا ہوا؟ سنتوں پہ عمل کا مطلب یہ ہے حضور جیسے بیٹھتے تھے ایسے بیٹھو، یعنی حضور کی نقل کرو۔ جیسے مسواک کرتے تھے ویسے مسواک کرو، جیسے کھاتے تھے ویسے کھاؤ، جیسے چلتے تھے ویسے چلو۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ جو جس کی نقل کرتا ہے دو چیزیں ہوتی ہیں، دیکھنے والے کو یاد آتا ہے کہ یہ کس کی نقل کر رہا ہے، اور کرنے والے کے ذہن میں بھی رہتا ہے کہ میں کس کی نقل کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ آسان زبان میں بات سمجھ میں آئے گی۔ دیکھو ہمارے بچپنے میں ایک بہت مشہور کرکٹر تھے، مسلمان تھے، ابھی بھی ہیں، تو جب وہ میدان میں دوڑتے تھے اتفاق سے ان کے گلے میں تعویذ تھا، تو وہ تعویذ جب دوڑتے تھے وہ کرکٹر تو وہ تعویذ اس طرح اچھلتا تھا دوڑنے میں۔ تو اس وقت کے جتنے نوجوان چھوکرے تھے جو تعویذ کے قائل تھے وہ بھی، جو تعویذ کے قائل نہیں تھے وہ بھی، انہوں نے مولانا لوگوں سے تعویذ بنوا لیے تھے، اور وہ بھی میدان میں یوں ہی دوڑتے تھے کہ وہ تعویذ اچھلتا تھا تو دیکھنے والے مسکرا کے کہتے تھے دیکھو یہ فلاں کا اسٹائل کرتا ہے، اس کی نقل کر رہا ہے ایسا۔ اور بھی پھر کسی کے بال اڑتے ہیں تو یہ بھی بال اڑاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ تو جس نے تعویذ اڑانے کو اپنا اسٹائل بنایا، اپنی زندگی کی پہچان بنائی، تو جس کے گلے کا تعویذ اڑنے لگا دوڑنے میں کرکٹ کے میدان میں، تو اس کو وہ کرکٹر دیکھنے والوں کو یاد آیا، ٹھیک۔ اور یہ جو دوڑ رہا تھا، دوڑ تو رہا تھا لیکن جس کی نقل کر رہا تھا اس کا تصور تھا کہ یار وہ ایسے ہی دوڑتا ہے اور اس کا تعویذ ایسے ہی اڑتا ہے۔ اگر آپ کرکٹر کی نقل کریں تو 24 گھنٹہ آپ کے دماغ میں کرکٹر کا تصور رہتا ہے، اگر آپ محبوب خدا کی نقل کریں گے تو 24 گھنٹہ مصطفیٰ جان رحمت کا تصور آپ کے دل و دماغ میں رہے گا۔ اور جس کے دل و دماغ میں اسی لیے تو حضور علیہ السلام نے خود فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو، یعنی میری نقل کرو نماز میں۔
وہ لوگ بھی کتنے نادان ہیں بیچارے جو کہتے ہیں نماز میں نبی کا خیال نہیں آنا چاہیے، لیکن نبی پاک کہتے ہیں میری نقل کرو۔ نقل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جس کی نقل کی جاتی ہے نقل کرنے والے کو بھی یاد آتی ہے اور جو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو بھی یاد آتی ہے۔ تو نبی پاک کھڑے ہوئے تو قیام ہو گیا، جھک گئے تو رکوع ہو گیا، پیشانی کو عاجزی سے رکھ دیا تو سجدہ ہو گیا۔ ادائے مصطفیٰ کو اختیار کرو ہر چیز میں، حضور کا خیال رہے گا۔ اب جس کے دل میں حضور بس جاتے ہیں، حضور کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ عاشق رسول کی پہلی پہچان یہ ہے۔ بات اختتام کی طرف جا رہی ہے، لیکن آپ کی توجہ ماؤں اور بہنوں کی بھی آپ سب کی، کہ جس کو حضور کا عشق نصیب ہو جاتا ہے پھر وہ اپنی مرضی نہیں چلاتا، وہ محبوب کی مرضی پہ کا خیال کرتا ہے۔ محبوب کو کیا پسند ہے؟ صبح فجر میں اٹھنا پسند ہے تو پھر وہ صبح فجر میں اٹھ جاتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مولانا آنکھ نہیں کھلتی، یار کیا کریں، بہت کوشش کرتے ہیں آنکھ نہیں کھلتی۔ میں کہتا ہوں اگر صبح جم جانا ہو تو آنکھ کھلتی ہے، صبح ٹرین پکڑنا ہو تو آنکھ کھلتی ہے، صبح بس پکڑنا ہو تو آنکھ کھلتی ہے، صبح نوکری پہ جانا ہو تو آنکھ کھلتی ہے۔ کتنا افسوس ہے نا، اپنے جیسے انسان کی نوکری کرنے کے لیے صبح کو آنکھ کھل جاتی ہے، لیکن اللہ کی خدمت میں جانے کے لیے، اس کی بارگاہ میں جانے کے لیے، اس کی عبادت کے لیے ہماری آنکھ نہیں کھلتی۔ مطلب ہم کیا ہے؟ دعوے بڑے ہیں، دلیل کچھ نہیں ہے، حالات ہم نے کیسے بنا رکھے۔ آئیے تو حضور کا عشق سب کچھ قربان کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ ایک نام ہے ہندوستان کی سرزمین پر، حضرت سیدی کفایت علی کافی مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا، یہ مجاہد آزادی تھے، جہاد کا فتویٰ دیا تھا انگریزوں کے خلاف، بہت بڑے عاشق رسول تھے، بڑے عظیم نعت گو شاعر تھے، عالم بھی تھے، سید بھی تھے، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار۔ لیکن جب انہوں نے ملک ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے جہاد کا فتویٰ دینے والے علماء کی تائید کی تو ان کو مراد آباد کی جیل میں قید کر دیا گیا، اور قید کرنے کے بعد انگریزوں نے سزا سنائی کہ کافی مراد آبادی کو جیل میں پھانسی دے دی جائے گی، پھانسی دی جائے گی۔ دو چیز ہے، یا فتویٰ واپس لو یا پھانسی کے پھندے پہ چڑھو۔ کافی نے کہا تھا اگر میں فتویٰ واپس لیتا ہوں تو پھر مسلمانوں کے فتوے پر قوم کبھی اعتبار نہیں کرے گی، جان تو کبھی بھی جانا ہے، فتویٰ قیامت تک رہنا ہے، اس لیے جان بچانے کے لیے فتوے کی آبرو سے کھیلا نہیں جائے گا۔ تو کافی نے کہا تھا مرنا پسند ہے لیکن فتوے کی آبرو کو بیچنا پسند نہیں ہے، کیونکہ ہم نبی کی شریعت کے خادم ہیں، خادم۔ اس عاشق رسول نے یہ بات کہی تھی، کہا ٹھیک ہے مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اب ذرا دھیان دینا اصل بات کی طرف، کہ حضور اپنے غلاموں کی مصیبت پر کیسے کرم فرماتے ہیں، مصیبت میں کیسے امداد کو آتے ہیں، کیسے تسلی کا ہاتھ رکھنے کے لیے آتے ہیں۔ لیکن کوئی عاشق رسول ہو بھی تو صحیح، میرے اور آپ کی طرح زبانی دعوے دار نعرے باز لوگ، اللہ اکبر، جن کی زندگی میں کوئی قربانی بھی نہ ہو، حضور کا ذکر بھی نہ ہو، حضور سے عشق بھی نہ ہو سچا، تو اللہ اکبر، پھر کیسے کرم کے بادل چھائیں گے۔